آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ دو بہت اہم بلکہ پیچیدہ موضوعات پر ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو مقبول بٹ اور کشمیر کی مکمل آزادی کا ان کا موقف، اور دوسری طرف ایران عراق جنگ اور اس میں مغربی طاقتوں کا کردار۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر ان ذرائع کو دیکھتے ہیں کہ کیا دلائل ہیں، کیا تاریخی پس منظر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے مقبول بٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ مواد کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ مقبول بٹ دیکھیں وہ ایک بہت اہم کشمیری قوم پرست رہنما تھے۔ JKLF یعنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانیوں میں سے تھے۔ اچھا۔ ان کا بنیادی نظریہ یا کہیں مطالبہ یہ تھا کہ کشمیر کو بھارت اور پاکستان دونوں سے مکمل آزادی ملے۔ مکمل آزادی، اور انہیں 1984 میں بھارت میں پھانسی دی گئی تھی۔ جی، ان کے دلائل کی کئی وجوہات تھیں۔ تاریخی اور قانونی حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ 1947 کے الحاق کو متنازعہ سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجا نے عوام کی مرضی کے بغیر فیصلہ کیا۔ اور وہ استصواب رائے کا وعدہ؟ بالکل، یعنی عوام سے رائے لینے کا وعدہ جو بھارت نے کیا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور پھر اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جیسے قرارداد 47، یہ سب کشمیر کو متنازع علاقہ مانتی ہیں اور عوام کے حق خود ارادیت پر زور دیتی ہیں۔ تو یہ صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، اس کی بین الاقوامی قانون میں بھی کوئی بنیاد تھی؟ یقیناً، ان کا فلسفیانہ استدلال تو اسی عالمی اصول حق خود ارادیت پر مبنی تھا جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے، ICCPR میں بھی ہے۔ ٹھیک۔ اور سیاسی حقیقت یہ تھی ان کے مطابق کہ کشمیری عوام بھارتی حکمرانی سے بیگانگی محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد شاید؟ جی، اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزامات بھی اس احساس کو گہرا کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے کردار پر ان کا کیا خیال تھا؟ وہ پاکستانی حکمرانی کو بھی رد کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی حقیقی خود مختاری نہیں ہے۔ اچھا۔ تو ان کی نظر میں دونوں ملکوں نے کشمیریوں کی خواہشات کو ایک طرح سے دبایا ہے، اس لیے مکمل آزادی ہی واحد حل ہے۔ اور اس نظریے کی حمایت کتنی ہے؟ مطلب کون کون اس کی حمایت کرتا ہے؟ JKLF تو ہے ہی، کچھ اور سیکولر قوم پرست گروہ بھی ہیں، عالمی سطح پر کچھ سول سوسائٹی تنظیمیں، اور وادی کشمیر میں جو رائے عامہ کے جائزے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ حمایت ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن کشمیر تو بہت متنوع علاقہ ہے۔ بالکل، مواد بھی یہی کہتا ہے۔ مقبول بٹ کے مطالبے میں اخلاقی اور قانونی وزن تو ہے، خاص کر حق خود ارادیت اور انسانی حقوق کے حوالے سے۔ لیکن کسی بھی پائیدار حل کے لیے ضروری ہے کہ جموں، لداخ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سب شامل ہوں، مذاکرات ہوں، فوج کم ہو اور ایک شفاف جمہوری عمل ہو، جیسے کہ استصواب رائے۔ صحیح، یہ تو کشمیر کا معاملہ ہوا۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع پر، ایران عراق جنگ۔ یہ بھی اسی دور کا ایک بڑا تنازع تھا، 1980 سے 1988 تک۔ آخر یہ شروع کیوں ہوئی؟ اس کی بھی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ شط العرب آبی گزرگاہ کا پرانا تنازع تھا۔ جی۔ پھر صدام حسین کو ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا تھا اس کے اپنے ملک تک پھیلنے کا ڈر تھا۔ اچھا، یعنی نظریاتی خوف بھی تھا۔ جی، اور ساتھ میں عراق کی خواہش بھی تھی کہ وہ خطے کی بڑی طاقت بنے۔ تو ستمبر 1980 میں عراق نے حملہ کر دیا۔ اور پھر یہ جنگ بہت لمبی اور تباہ کن ثابت ہوئی۔ بہت زیادہ۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 10 لاکھ؟ جی، اور عراق نے وسیع پیمانے پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، ایرانی فوجیوں پر بھی اور اپنی ہی کرد آبادی کے خلاف بھی۔ یہ تو بہت ہولناک بات ہے۔ اور معاشی طور پر دونوں ملک بالکل تباہ ہو گئے۔ یہاں اب مغرب کے کردار کی بات آتی ہے جو کافی دلچسپ ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، مغربی جرمنی، ان سب نے عراق کی حمایت کی۔ کیوں؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، بنیادی وجہ تو ایران کے اسلامی انقلاب کا خوف ہی نظر آتا ہے۔ تہران میں یرغمالیوں کے بحران کے بعد خاص طور پر۔ جی، اس واقعے نے مغرب میں خاص کر امریکہ میں ایران مخالف جذبات کو بہت بڑھا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران مزید مضبوط ہو۔ تو یہ حمایت کس قسم کی تھی؟ صرف باتیں تھی یا عملی مدد بھی تھی؟ نہیں، یہ کافی ٹھوس مدد تھی۔ امریکہ بظاہر تو غیر جانبدار تھا، لیکن اصل میں اس کا جھکاؤ عراق کی طرف تھا۔ کس طرح؟ انٹیلیجنس شیئرنگ، جیسے سیٹلائٹ تصاویر دینا، ڈیول یوز ٹیکنالوجی فراہم کرنا۔ یعنی
ایسی چیزیں جو عام شہری کاموں میں بھی استعمال ہوں اور فوجی مقاصد میں بھی۔ بالکل، اور امریکہ نے خلیج میں کویتی تیل ٹینکرز کو اپنے جھنڈے تلے تحفظ بھی دیا۔ اور باقی مغربی ممالک؟ فرانس تو عراق کو ہتھیار بیچنے والا ایک بڑا ملک تھا، میراج جیٹ طیارے، میزائل، سب کچھ دیا۔ اور مغربی جرمنی؟ کچھ مغربی جرمن کمپنیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے عراق کو کیمیائی ہتھیار بنانے میں مدد کی، مواد اور ٹیکنالوجی فراہم کی۔ اچھا، اور خلیجی ممالک کا کیا کردار تھا؟ خلیجی عرب ریاستیں، خاص کر کویت اور سعودی عرب، انہوں نے تو اربوں ڈالر کی مالی مدد کی عراق کی۔ یعنی عراق کو بہت طرف سے مدد مل رہی تھی، سوویت یونین بھی؟ جی، سوویت یونین بھی عراق کو ہتھیار اور فوجی تربیت دے رہا تھا اپنے مفادات کے تحت۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے ثبوتوں کے باوجود یہ حمایت کیسے جاری رہی؟ مواد اس تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن کوئی صاف جواب نہیں دیتا۔ لگتا یہی ہے کہ اس وقت جیو پولیٹیکل مفادات غالب تھے۔ یعنی ایران کو کمزور رکھنا زیادہ اہم سمجھا گیا۔ شاید یہی بات تھی۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین پس پشت چلے گئے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اٹھایا جاتا ہے۔ جنگ 1988 میں ختم ہوئی، کوئی واضح فاتح نہیں تھا۔ اس کے دیر پا اثرات کیا نکلے؟ اثرات بہت گہرے تھے۔ دونوں ملک معاشی طور پر بالکل تباہ ہو گئے۔ صدام حسین پر جنگ کے دوران لیے گئے قرضوں کا، خاص طور پر کویت سے لیے گئے قرضوں کا بہت دباؤ تھا۔ اور اسی وجہ سے پھر کویت پر حملہ ہوا؟ جی، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا محرک تھا 1990 میں کویت پر حملے کا، جس سے پہلی خلیجی جنگ شروع ہوئی۔ اور ایران اور مغرب کے تعلقات؟ ان کے درمیان جو عدم اعتماد تھا وہ اور گہرا ہو گیا، نڈویریہ جسے کہتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو اہم باتیں نکلیں، کشمیر میں حق کے خدا رادت کا سوال، مقبول بٹ کا موقف، یہ سب آج بھی زندہ ہیں۔ جی، اور دوسری طرف ایران عراق جنگ، جس نے دکھایا کہ عالمی طاقتیں کیسے اپنے مفادات کے لیے پیچیدہ اور بعض اوقات متنازع کردار ادا کرتی ہیں۔ بالکل، اور اس کے نتائج پھر کئی دہائیوں تک بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو آخر میں آپ سامعین کے لیے کیا سوچ چھوڑنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ یہ دونوں کہانیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کس طرح مقامی آزادی کی تحریکیں اور بڑے علاقائی تنازعات، جن میں باہر کی طاقتیں ملوث ہوں، ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں اخلاقیات، قانون اور قومی مفادات کے بیچ لکیر کھینچنا یا توازن رکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔